السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا حساس ترین موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جس پر اگر ہم نے آج سنجیدگی سے غور نہ کیا تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اگر کسی قوم کو کمزور کرنا ہو تو اس کے بچوں کو بگاڑ دو۔ یہ جملہ قرآن کی آیت یا حدیث نہیں، لیکن تاریخ اور معاشرتی تجزیہ اس کی تائید کرتے ہیں کہ کسی قوم کا مستقبل اس کے بچوں کی تربیت پر قائم ہوتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 66 ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی دینی و اخلاقی تربیت والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، وہ ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ آج دشمن اگر ہماری سرحدوں پر حملہ نہ بھی کرے، لیکن اگر ہمارے بچوں کے دل و دماغ پر قبضہ کر لے تو ہمیں اندر سے کمزور کر سکتا ہے۔ سوچئے، اگر بچے کو کتاب کی بجائے موبائل دے دیا جائے، اگر کھیل کے میدان کی بجائے صرف سکرین دے دی جائے، اگر قرآن کی تلاوت کی بجائے فضول ویڈیوز کی عادت ڈال دی جائے، اگر والدین کی محبت کی بجائے ہر وقت ڈانٹ، دوسروں بچوں سے موازنہ اور تذلیل ملے، تو کیا وہ بچہ مستقبل میں ایک مضبوط مسلمان، ایک اچھا انسان اور ذمہ دار شہری بن سکے گا؟ میں چند ایک عادات پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی عادت ہے موبائل اور سوشل میڈیا کی لت۔ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے، ذہن منتشر ہوتا ہے، عبادت، تعلیم اور حقیقی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ اس طرح دوسری عادت جنک فوڈ اور کولڈ ڈرنکس، یہ جسمانی صحت کو تباہ کرتے ہیں، قوت مدافعت کم ہوتی ہے اور مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس طرح تیسری عادت ہے جسمانی سرگرمی سے دوری۔ اسلام طاقتور مومن کو پسند کرتا ہے۔ صحت مند جسم عبادت، علم اور خدمت خلق کے لیے بھی ضروری ہے۔ چوتھی عادت ہے بچوں کو ہر وقت دوسروں سے کمتر ثابت کرنا۔ ایسے رویے بچے کے اندر احساس کمتری، مایوسی اور نفسیاتی مسائل پیدا کرتے ہیں۔ پانچویں عادت ہے دینی تربیت سے غفلت۔ جب قرآن، نماز، سچائی، امانت اور حیا کی تعلیم نہیں دی جاتی تو کردار کمزور ہو جاتا ہے۔ محنت کی بجائے آسانی اور فوری تفریح کا عادی بنا دینا مسلمان بچوں کو۔ ایسے بچے مشکلات برداشت نہیں کر پاتے اور زندگی کے امتحانات میں جلد ہار مان لیتے ہیں۔ ساتویں عادت ہے بے مقصد اور بے حیائی پر مبنی مواد کی عادت۔ اس سے ایمان، اخلاق، حیا اور پاکیزہ سوچ متاثر ہوتی ہے۔ میرے معزز سامعین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم ترقی کرے تو ہمیں اپنے بچوں کو صرف ڈاکٹر، انجینئر، افسر نہیں بلکہ سچا مسلمان، دیانتدار انسان اور با کردار شہری بنانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سوچئے، اگر ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز کم اور موبائل کی آواز زیادہ ہو جائے تو ہماری نسل کس طرف جائے گی؟ آخر میں اپنے والدین، اساتذہ اور معاشرے کے ہر فرد سے اپیل کروں گا، اپنے بچوں کو دوست بنائیں، انہیں وقت دیں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں، انہیں قرآن، مسجد، اچھی کتابیں، کھیل کے میدان اور اچھے ماحول سے جوڑیں، کیونکہ آج کا بچہ ہی کل کا عالم، سپاہی، استاد، ڈاکٹر، انجینئر اور لیڈر اس قوم کا محافظ بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح دینی، اخلاقی، جسمانی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں ہر برائی سے محفوظ رکھے اور ہماری نسلوں کو اسلام اور پاکستان کا حقیقی سرمایہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔